کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف نئی اسلامی سال کی آمد نہیں ہوتی بلکہ ہمیں ایک ایسی قربانی یاد دلاتی ہے جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکی۔ یہ قربانی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے نور، امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ایمان والی ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع صرف ایک واقعہ نہیں، صرف ایک تاریخ نہیں، صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ ایسا دن ہے جس نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایسا دن جس نے ظلم اور حق کے درمیان لکیر کھینچ دی، ایسا دن جسے 1400 سال گزر جانے کے باوجود دنیا بھلا نہ سکی، وہ دن جس نے تاریخ بدل دی، امام حسین رضی اللہ عنہ اور محرم کا پیغام۔ سامعین کرام، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف نئی اسلامی سال کی آمد نہیں ہوتی بلکہ ہمیں ایک ایسی قربانی یاد دلاتی ہے جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکی۔ یہ قربانی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے نور، امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ وہ حسین ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایک اور مقام پر فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے۔ ذرا سوچئے، جس شخصیت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اعلان فرما رہے ہوں، اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا؟ یہ واقعہ اقتدار کی جنگ نہیں تھا، یہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھی، یہ تخت و تاج کی خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ ایک طرف اصول تھے، ایک طرف ظلم تھا، ایک طرف دین کی حفاظت تھی اور دوسری طرف دنیا کی محبت۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حالات بدلنے لگے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہزاروں خطوط لکھے۔ انہوں نے کہا، اے نواسے رسول، ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب آزمائش آئی، جب خوف آیا، جب دنیا سامنے آئی تو وہی لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میرے دوستوں، زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن حق کے ساتھ کھڑے رہنا مشکل ہے۔ نماز کی بات کرنا آسان ہے، نمازی بننا مشکل ہے۔ اسلام سے محبت کا دعویٰ آسان ہے، اسلام کے لیے قربانی دینا مشکل ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچے۔ یہ محرم کی دوسری تاریخ تھی۔ سوچئے، یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد تھی، چھوٹے بچے تھے، خواتین تھیں، نوجوان تھے، بوڑھے تھے، اور سب کے دلوں میں صرف ایک جذبہ تھا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب پانی بند کر دیا گیا، پھر وہ لمحہ آیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ دریائے فرات قریب تھا مگر پانی بند کر دیا گیا۔ ننھے بچوں کی پیاس، خیموں سے اٹھتی ہوئی سسکیاں، معصوم آوازیں، پیاس پیاس پیاس، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔
9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ مگر وفا کے پیکر ساتھیوں نے عرض کیا اے حسین، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کر کے زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 10ویں محرم کی صبح طلوع ہوئی، فجر ادا کی گئی، قرآن کی تلاوت ہوئی، دعائیں ہوئیں اور پھر حق کے متولی میدان میں اتر گئے۔ ایک ایک کر کے ساتھی شہید ہوتے گئے لیکن وفا کی داستان لکھتے گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شکل و صورت اور گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب باپ نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا۔ کون تصور کر سکتا ہے اس درد کا؟ کم عمر نوجوان، نکاح کی عمر، آرزوؤں کی عمر، لیکن دین کی خاطر قربان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بچوں کے لیے پانی لانے نکلے، مشق بھر لی، مگر وفا کی یہ داستان بھی شہادت پر ختم ہوئی۔ ننھے بچے کی پیاس دل تھام کر سنی۔ 6 ماہ کے معصوم بچے کو گود میں اٹھایا گیا۔ عرض کیا گیا کہ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کر لو، لیکن سنگ دلوں نے رحم نہ کیا۔ یہ منظر آج بھی دلوں کو رلا دیتا ہے۔ آخر وہ لمحہ بھی آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ زخموں سے چور تھے مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، دل میں مایوسی نہیں تھی، ہونٹوں پر اللہ کی رضا تھی۔ انہوں نے دنیا کو سکھا دیا کہ سر کٹایا جا سکتا ہے لیکن حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ جان دی جا سکتی ہے لیکن اصول نہیں بیچے جا سکتے۔ میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، کربلا ہمیں صرف رلانے کے لیے نہیں آئی، کربلا ہمیں جگانے آئی ہے۔ اگر ہم جھوٹ چھوڑ دیں، اگر ہم ظلم چھوڑ دیں، اگر ہم نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، اگر ہم والدین کی خدمت کریں، اگر ہم حق کا ساتھ دیں، تب ہم نے کربلا کا پیغام سمجھا، ورنہ صرف آنسو بہا لینا کافی نہیں۔ میرا آج کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج شیطان موبائل کے ذریعے حملہ کر رہا ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، جھوٹ عام ہو رہا ہے، حرام کمائی عام ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیں آواز دے رہے ہیں، دین پر ثابت قدم رہو چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ آج میں اپنے ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہ بنائیں، انہیں نمازی بھی بنائیں، انہیں سچ بولنا سکھائیں، انہیں اہل بیت سے محبت سکھائیں، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب سکھائیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، کربلا ختم ہو گئی لیکن کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ وقت بدل گیا، لوگ بدل گئے، حکمران بدل گئے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی آج بھی انسانیت کو یہ سبق دے رہی ہے۔ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام حق ہی کی کامیابی ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں، ہم نماز کی پابندی کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کریں گے اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت، ان کی قربانی کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔